اور مسلمان مجاہدین نے اس کے علاقے پر حملہ کیا تو وہ قیدیوں کے ساتھ آئی. حضور علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا. واپس گئی اپنے بھائی عدی بن حاتم سے جا کے کہنے لگی جس سے میں مل کے آئی ہوں وہ بادشاہ نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بادشاہوں کے یہ مزاج نہیں ہوتے، ان کے یہ طریقے نہیں ہوتے. جن سے میں مل کے آئی نا، مل کے حضور سے گئی ہے، لیکن حضور سے ملنے کے بعد اس کے ذہن میں آ گیا یہ اللہ کے نبی ہے. تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. حضور سے مل کے گئی اور جا کے اس نے یہ اپنے بھائی سے کہا. تو عدی جو تھے وہ ظاہر ہے حاتم تائی نے زندگی میں بڑے بڑے بادشاہوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کی تھی. تو عدی کہنے لگا کہ میں اسی طرح عورتوں کے کہنوں پہ نہیں مانتا، میں خود جاؤں گا. عدی آئے مسجد میں، حضور تشریف فرما. سادی سی مسجد، غلاموں کے بیچ آقا تشریف فرما. اور بڑا انفرادی سا رنگ ہے، بڑی سادگی ہے. عدی کہتے ہیں دل پہ چوٹ آئی، یہ بادشاہ ہوتے تو محل ہوتا، یہ بادشاہ ہوتے تو لاؤ لشکر ہوتے، ہٹو بچوں کی داستانیں ہوتی، لیکن یہ سادگی، یہ خوبصورتی، یہ وزاداری، یہ غریب پروری، یہ بندہ نوازی، دل پہ چوٹ لگی. لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ مسجد تو سادی ہے، شاید گھر بڑا عالی شان ہو. یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بعض جگہوں پہ لوگ اپنے ذاتی گھر تو بڑے اونچے بنا لیتے ہیں، لیکن اپنے ابا جی کا دربار بنا رہے ہوتے ہیں تو اس پہ ساری زندگی بالے ہی کھڑے رہتے ہیں. گو کیتی ہے تواڈے پیراں دا دربار بندا ہے، تعاون کرو. اور بھئی تیرے بھی کچھ لگتے تھے پیر صاحب، تو بھی کچھ کر. یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں الا ماشاءاللہ. بھائی عدی کہنے لگے میں گھر جاؤں گا، گھر دیکھوں گا. میرے دل میں خیال آیا پر قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے. حضور فرمانے لگے چل میں تجھے گھر لے چلوں. کہتے میرے دل میں خیال تھا. حضور مجھے گھر لے گئے. پھر میں کاشانہ نور پہ پہنچا. پھر میں اس جگہ پہنچا جہاں حضرت جبریل بھی اجازت لے کے حاضر ہوتے. پھر میں وہاں پہنچا جہاں فرشتے ترستے ہیں دیدار کو، لیکن وہاں بھی میں نے ایک مٹکا دیکھا، 2 پیالے دیکھے، ایک چٹائی دیکھی، کھجور کی چھال کا تکیہ دیکھا. فرماتے حضور میرے لیے کھجوریں اور دودھ لے کے آئے. اور پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف بڑھا کے کہنے لگے تو اسلام پر یہ غربت دیکھ کر کلمہ نہیں نہ پڑھ رہا، ایک وقت آئے گا اور میں وقت لاؤں گا کہ ایک عورت مقام حرا سے اکیلی چلے گی اور آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا. وقت آئے گا، حالات بدل جائیں گے. عدی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ بادشاہ نہیں، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. فرماتے ہیں مسلمان ہو گیا. تو جو بھی دروازہ محبوب تک پہنچا ہے، جو بھی بارگاہ رحمت للعالمین تک پہنچا ہے، اسے اللہ کی معرفت مل گئی، اسے جینے کا سلیقہ. اور یار جینے کا کیا، یہ عجیب لوگ تھے نا حضور کے غلام جو شہادت کی دعائیں مانگتے تھے، جو شہادت کی طلب کرتے تھے. یعنی نرا جینے کا مزہ ہی نہیں، مرنے کا بھی مزہ آنے لگ گیا. یعنی لطف اندوز ہونے لگی زندگی، مرنے کا بھی لطف آنے لگا، مرنے کا بھی. یہ تاریخ میں لوگوں نے عجیب نظارے دیکھے ہیں کہ 2 بھائی جا رہے ہیں جہاد کے لیے اور بڑا سلیکٹ ہو گیا تو چھوٹے سے کہا گیا تیری عمر تھوڑی ہے، تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کشتی کرا کے دیکھ لیں. حضور میں یہ عمر میں بڑا ہے پر حضور میں اسے گرا سکتا ہوں. یہ شہادت کے لیے یہ طلب، یہ ولولہ، یہ جذبہ، یہ کیفیات، او بھائی یہ کب نصیب ہوئی کہ لوگ ہنسی خوشی جان دینے لگ گئے.
مرنے میں مزہ آنے لگا، لطف آنے لگا جان دینے میں، اتنا بڑا سرور یہ صرف اس وقت آتا ہے جب معرفت الہی انسان کو نصیب ہو، جب اسے نبی پاک علیہ السلام کے زیر سایہ رہتے ہوئے اللہ کا قرب نصیب ہو، پھر یہ کرم نصیب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے احد والے دن میں نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ کھجور کھا رہے تھے، اور کھجور کھاتے کھاتے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ ابھی کھجور کھا رہے ہیں، میں اگر شہید ہو جاؤں تو حضور کیا ملے گا، کہاں جاؤں گا؟ تو کریم فرمانے لگے بڑی سادی سی بات ہے، اگر تو شہید ہو گیا تو رب کریم جنت عطا کرے۔ تو جتنی کھجور کھا چکے تھے کھا لی، باقی منہ سے نکال دی، تلوار لی، میدان میں گھس گئے، شہید ہو گئے۔ یعنی شہید ہونے میں اتنی دیر کرنا بھی پسند نہیں کیا جتنا کھجور کھانے میں ٹائم لگتا ہے، اس لیے کہ وہ جو ایک خاص تڑپ ہے، وہ طلب ہے انسان کی کہ اللہ کے راستے میں میری جان جائے، مجھے شہادت کا مرتبہ ملے۔ میں نے بڑے قریب سے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے مخلص ہوتے ہیں، بڑے نفیس ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کسی رستے کی تلاش میں ہوتے ہیں، کسی صاحب درد کی تلاش میں ہوتے ہیں، ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال اپنے آپ کو، ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال میں اپنے آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوئے، ڈھونڈتے ہیں، تڑپ ہے ایک۔ یاد رکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ تم حضور کی بارگاہ تک جاؤ گے تو سارے پردے ہی آنکھوں سے اٹھ جائیں گے، سارے اندھیرے دور ہو جائیں گے، ساری ظلمتیں کافور ہو جائیں گی۔ ہماری زندگی کے اندر ایک اہم پہلو جس سے ہم بڑی تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اذیت ناک حد تک وہ بات چلی جاتی ہے، وہ ہوتا ہے لوگوں کا باتیں کرنا۔ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اگرچہ اسلام نے اسے بڑا ناپسند کیا اور غیبت کو زنا سے زیادہ بدتر قرار دیا، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگ پھر بھی اس اخلاقی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ پھر لوگوں کی وہ باتیں جب ہم تک پہنچتی ہیں، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، جب اس تک پہنچتی ہے تو وہ شخص بڑی اذیت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ذہنی تکلیف میں بھی آتا ہے، کرب میں مبتلا ہوتا ہے، اور بعض اوقات خدا معاف فرمائے تو بعض لوگوں میں مایوسی بھی پھیل جاتی ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقین سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کے باقی لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام، قالوا تو وہ کہتے ہیں آنؤمنوا کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لے ہیں جس طرح معاذ اللہ یہ بیوقوف ایمان لائے، ان کی طرح ایمان لے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں، انہیں اس بات کی خبر ان لوگوں کو جو کائنات کے بہترین لوگ ہیں زمین پر، انبیاء کے بعد صحابہ، ان کو لوگوں نے بیوقوف کہہ دیا، باتیں کر دی۔ آپ قرآن مجید دیکھیے سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی جواب ارشاد فرمایا ہے جب لوگوں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ حضور تو مجنون ہے،
تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ لوگ بات کرتے ہیں، اب کر جاتے ہیں، اور شوق رکھتے ہیں تبصرہ کرنے کا۔ تو میں نے بہت سارے لوگ ایسے زندگی میں دیکھے ہیں جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اذیت میں آ گئے، تکلیف کا شکار ہو گئے۔ اور میں اور آپ تو کسی کھاتے میں نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر۔ آپ قرآن مجید 30ویں پارے کی تلاوت میں یہ بات دیکھیں گے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے غریب غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا، حضرت بلال حبشی کو، حضرت عامر بن فہیرہ کو اور کچھ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ بلال نے کبھی کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر، تبھی تو خرید کے آزاد کیا ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی اتنے پیسے لگانے کی، کوئی تو بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن مجید میں اعلان فرمایا ابو بکر نے جو کیا ہے رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو گفتگو کرنا، بات کرنا لوگوں کا اتنا یہ خطرناک مزاج ہے، ایک جملہ کہہ کہ لوگ سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، بندہ بیچارہ ساری رات تڑپتا رہتا ہے، ایک فکرے کا تبصرہ کر کے لوگ کونے میں چھپ جاتے، اور کسی آدمی کے لیے وہ اسے سولی پہ لٹکا جاتے، اپنی زبان کے تیروں سے لوگ پریشان کرتے۔ پہلے تو اللہ سے یہ معافی مانگے کہ رب اس جرم سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اب تو لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئیں کہ وہ صحابہ تک چلی گئی ہیں، اہل بیت نبوت تک چلی گئی۔ تبصروں کے شوق میں لوگوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں بات کس کی کر رہا ہوں، میری اوقات کیا ہے اور میں تبصرہ کس پہ کر رہا ہوں۔ بے باک ہونا اور بات ہے، اور بدتمیز ہونا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز، ایک تو اس سے پرہیز کریں، اور کہیں گے اب ہوتا کیا ہے، ہم اس کا نفسیاتی اثر لیتے ہیں، ہم اس کا اثر لیتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے کم ہوتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ فلانے بندے کی بات مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا دنیا میں تو آج بھی کافر زیادہ ہیں، کافر زیادہ ہیں، شیطان کے پیروکار آج بھی، تو زیادہ ہونا کوئی آپ کی دلیل ہے ہمیشہ؟ یہ کیا بات ہوئی کہ فلانے کی اتنے لوگ بات مانتے؟ یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے اس معاشرے میں کہ جھوٹے سے جھوٹا آدمی، اس کے بھی فالور ہوتے ہیں، دغے باز سے دغے باز بندہ، اس کے بھی گویوں کے فالور، اداکاروں کے فالور، فلانے کے فالور۔ اس کا یہ تو بھئی انسان کا مزاج ہے، ہر بندہ کانوں کا کچا ہے، کوئی تھوڑا زیادہ کچا ہے، کوئی تھوڑا کم کچا ہے، تو باتیں تو ہوگی، لوگ منہ میں زبان رکھتے ہیں تو گفتگو تو کریں گے۔ اب یہ اثر لینے والے پہ ہے کہ وہ اس کا اثر کس طرح کا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی سمجھدار خواتین نفسیاتی ہو جاتی ہیں، میری ساس باتیں کرتی ہے، میری نند باتیں کرتی ہے، مجھے فلانا باتیں کرتا ہے، مجھے فلانا۔ بھائی باتیں، جس کے منہ میں زبان ہے اس نے بات تو کرنی ہے۔ اب آپ نے کیوں یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ آپ اتنے اونچے چلے جائیں کہ آپ کو بات ہی کوئی نہ کرے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ اگر کوئی آپ کو بات کر دے تو کیا ہے، ہم کسی نے کر لی تو پھر کیا ہوا؟ اس کا اتنا اثر قبول کرنا کہ ساری رات سونا ہی نہ، پریشان ہو جانا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی انہیں ٹینشن ہوتی ہے، یعنی وہ دو بندے کونے میں کھڑے ہیں تو میری ہی بات کر رہے ہیں، اور بھائی تو اتنا اہم نہیں ہے، انہیں کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، تیری بات ہی انہوں نے کرنی۔ بلا وجہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں، وہاں بھی مجھ پہ تبصرہ ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے۔ اس پہلو سے باہر آئیں، اس کمپلیکس سے نکل آئیں۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ مصر میں ایک تاجر بڑا کامیاب ہو گیا تھا، بڑا کامیاب تاجر ہو گیا، تو زندگی میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں ان سے حسد ہوتا ہے، اس سے بھی اس کے ارد گرد کے لوگوں نے حسد شروع کیا۔ اب تاجروں نے پلاننگ کی کہ اسے خراب کیسے کرنا ہے۔ وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا، سفید کرتا سفید پگڑی باندھ کے باہر۔ اب 5-6 لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ ایک صاحب اسے ملے، کہنے لگے ماشاءاللہ
آج تو سفید کرتے پر سبز امامہ، سبز پگڑی بڑی ہی اچھی لگ رہی ہے۔ تو ہنس کے کہنے لگا لگتا ہے آپ سو کے اٹھ کے آئے ہیں، پگڑی تو میری سفید ہے۔ اس نے کہا چلو پگڑی تو سبز ہی ہے، باقی آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی۔ وہ آگے بڑھا، تو اب چونکہ پلاننگ تھی تو ایک شخص اور ملا، اس نے کہا کیا بات ہے سفید کرتے پر آپ کا پیلے رنگ کا امامہ، کیا جچتا ہے؟ اس نے کہا یار کو خدا کا خوف کر۔ ہنس کے کہا کیا ہو گیا، تیری اینک کا نمبر تو نہیں تبدیل ہونے والا ہوا؟ اور بھائی میں نے تو سفید کرتا اور سفید ہی امامہ باندھا ہے۔ اب 2-3 لوگوں کی دفعہ تو وہ مسکرایا، لیکن وہ ڈھیر سارے لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی۔ وہ جب چوتھے کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ کیا بات ہے سفید کرتے پر پیلے رنگ کے امامے کی؟ اس نے کہا پیلا کہاں ہے؟ اب وہ غصے ہونے لگا۔ اب وہ چھٹے کے پاس گیا تو اس نے کہا جناب کیا بات ہے سفید کرتا اور کالا امامہ؟ اب وہ غصے میں اتنا باولا ہوا کہ پہلے ہنسا، پھر رویا، پھر اسے سمجھ نہ آئی کہ دکان کا تالا کس چابی سے میں نے کھولنا ہے۔ بس وہ شام ہوئی تو اس بیچارے کو بچوں نے روڑے مارنے شروع کر دیے۔ وہ اتنی تکلیف میں آ گیا کہ لوگ اسے پاگل کہنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ منصوبہ بند، افواہ تھی نا کہ میری طبیعت خراب ہے، تو لوگوں نے حال پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا۔ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تبصرے، لوگوں کے کومنٹس بولے امام شافعی۔ امام شافعی فرمانے لگے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، یہ روڑوں کی طرح ہوتی ہیں، اگر انہیں کمر کے اوپر رکھ لو گے نا تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی، اور اگر تم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لو گے تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا۔ بس دنیا میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو کندھوں پر سوار کر لیتے، جو پیروں کے نیچے رکھے، جو پاؤں کے نیچے رکھے ان کا قد۔ وہ پرانے زمانے میں نا عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بیل گائے گر گئی تھی کنویں کے اندر، تو اب وہ لوگ اس کو نکال تو نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مٹی ڈالنی شروع کر دی کہ اب بدبو آئے گی، پریشانی ہوگی، تو اس کو بند کر دیتے ہیں اندر ہی کنویں کو، کنواں نئی جگہ پہ کھود لیتے۔ انہوں نے جب اس کے اندر مٹی ڈالی نا تو وہ گائیں جو تھی وہ مٹی جھاڑ کے تو مٹی کے اوپر آ گئی۔ انہوں نے پھر مٹی ڈالی تو وہ تھوڑی اور اوپر آ گئی، اور مٹی ڈالی تو اور وہ مٹی ڈالتے گئے اور گائیں وہاں سے کنویں سے باہر آ گئی۔ لوگوں نے دفن کرنا چاہا، وہ باہر نکل آئی۔ او میرے بھائی، لوگ بھی اپنی باتوں میں دفن کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو چمکنے والے تھے وہ چمکتے ہی رہے، جن کو اللہ نے عزت دی تھی ان کی گھٹائی کوئی نہیں سکا۔ اتنی لمبی زبانیں کھول کے لوگوں نے صحابہ کے بارے میں باتیں کی، باتیں ہو رہی ہیں، لوگ جن کو دبانا چاہتے تھے۔ آج نہیں صوفیاء کی مخالفت شروع ہوئی، ان کے زمانے میں بھی ہوئی، ان کے دور میں ان کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، لکھنے والے خدا جانے کہاں ہیں، اور داتا صاحب ہو رہی ہے، خواجہ صاحب ہو رہی ہے، حضور غوث اعظم کے ان کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ بڑی خوشی سے لوگوں نے آگے بڑھ کے پھول ڈالے ہوں، ان کے دور میں باقاعدہ جتھے تیار ہوئے، جتھے، اور پورا کام کیا گیا۔ اور ویسے بھی اگر کوئی شخص آپ کا مخالف ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو چمکنے کا مزہ کیسے آئے گا؟ کوئی تو مخالف ہو نا، کوئی تو ہو نا جو کوئی بات کرے۔ دیکھیں نا، اگر اندھیرا نہ ہو، رات نہ ہو، تو بلب کی کوئی اہمیت رہ جائے گی؟ یہ چمکتا ہی تب ہے جب اندھیرا زیادہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اندھیرا ہو گیا، اور بھائی تجھے چمکنے کا موقع دیا ہے اندھیرے نے، تجھے اس نے عروج دیا ہے، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تو باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ باتوں کا پہاڑ بنا کے اوپر سوار ہو جائیں گے نا تو قد اونچا کریں گی باتیں۔ جو بندہ ڈسکس ہونے لگ جاتا ہے وہی تو مشہور ہوتا ہے، اسی کی تو بات ہوتی ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا تھا بھلا مکے میں، کوئی بندہ باہر سے آتا تو ابو جہل اسے کھڑا کر کے کہتا حضور کے پاس نہ جانا، تو کہتا پتہ تو کروں بھلا نبی پاک کے پاس کیا ہے، پتہ تو کروں بھلا حضور کے پاس کیا ہے۔ تو جن سے تعارف نہیں ہونا تھا وہ بھی تعارف کرا رہے تھے رسول پاک کا۔
تو اس لیے باتوں سے گھبرا جانا، ہاں ایک بات ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے، اس پر ضرور غور کریں، تہمت والی جگہ سے بچیں، تہمت کا موقع نہ دیں۔ مطلب بلا وجہ ہی اپنے لیے بحث کا دروازہ کھولنا یہ درست نہیں ہے۔ اپنے لیے ہم نہ دروازے کھول لیتے ہیں بحث کے، مفت کی بحث ہو رہی ہے، فلانا بھی ڈسکس کر رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کی سمجھ کی نہیں ہوتی، وہ سب کے سامنے ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے نبی پاک علیہ السلام نے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں، میں نے ایک کھولی ہے تمہارے سامنے، ایک کھولی ہے، دوسری نہیں کھولوں گا۔ اس لیے کہ ہر بندے کو بات اس کے ظرف کے مطابق کرنی چاہیے، تو موقع نہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے نے اپنی، یہ بخاری میں موجود ہے، فرمایا اس نے اپنی عزت اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا جو فتنے والی جگہ سے بچ گیا۔ جہاں تہمت لگ سکتی ہے اس جگہ سے بچیں، جان بوجھ کے لوگوں کو موقع نہ دیں باتیں کرنے کا، جان بوجھ کے موقع نہ دیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اجازت مانگی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دے دیں، میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں، یہ منافق بار بار آڑے آتا ہے، بار بار تکلیف دیتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں۔ تو اب وہ چونکہ کلمہ پڑھتا تھا، ساتھ تو رہتا ہی تھا نا، بہت سارے لوگ اسے مسلمان جانتے تھے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، یعنی آپ اس جگہ سے بچیں جہاں تہمت لگ سکتی ہے، جہاں بلا وجہ کسی شخص کو شر پھیلانے کا موقع مل سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اگر میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ وہ اپنے قریبیوں کو انہوں نے مروانا شروع کر دیا ہے، ساتھ والوں کو ہی مروانا شروع، لوگ تو اسے مسلمان سمجھتے ہیں۔ تہمت والی جگہ سے، بلکہ بخاری شریف میں اسی طرز کا ایک اور پیغام بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ یہ جو حرم شریف آج ہمارے سامنے ہے نا، بیت اللہ شریف، اس میں ایک پیچھے مقام ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا نا دوبارہ سے، تو انہوں نے چندے کا کوئی اس طرح کا مزاج بنایا تھا کہ اس بندے سے پیسے لینے جس کے بالکل ہی جائز ہو۔ اس ترتیب سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی کہ پھر وہ ساری تعمیر نہ کر سکے، حتیم باہر رہ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، بخاری میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے، عائشہ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے قریب نہ ہوتی، کیونکہ ابھی قریب جاہلیت چھوٹی ہے نا، ابھی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے، فرمایا اگر یہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتے تو میں کعبے کو انہی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن چونکہ یہ جاہلیت کے قریب ہیں، ان کی سمجھ میں چیز نہیں آئے گی، یہ شک میں پڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لہذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض سادہ لوگ ابہام کا شکار ہوتے ہیں، ابہام کا۔ ہمارے علماء نے اس طرح کیا کہ بڑے طے کر کے عقائد کے عنوانات امت تک پہنچائے۔ ہر آدمی ہر شعبے کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، بہت ساری لوگ باتیں مریض کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی، وہ صرف لواحقین کو بتانے والی ہوتی۔ پھر کچھ لوگ اور آئے جنہوں نے کہا کہ ہم تو ایفیشنسی دکھائیں گے، کچھ خاص ہر بات کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ سادہ لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، وہ پھر جب کہتے ہیں ہر چیز ڈسکس کر لینی چاہیے تو پھر باتیں دور نکل جاتی ہیں۔ پھر لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اجتہادی خطاؤں کو ڈسکس کرنا شروع کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اگر حضرت آدم یہ لفظ کہیں تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی غلام اور امتی اور بیٹا اٹھ کے یہ لفظ کہے تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے عزیز ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے بلا وجہ بحث کا۔ ہمارے کچھ لوگوں کو شوق ہے
خبروں میں رہنے کا. وہ ایسی ایسی باتیں چھیڑتے ہیں جن سے نا وہ خبروں میں رہ سکے. میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی انوکھی بات کرنی ہے. بھئی انوکھی بات کرنے سے بندہ مشہور تو ہو جاتا ہے. ہمارے زمانے میں مشہور ہی وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے ذرا ہٹ کے بات کرے, انوکھی کرے. وہ ہمارے لطیفہ لکھا ہے نا ایک اہل عرب کا, ایک ہجا نام کا عربی کا ایک لطائف سنانے والا شاعر ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا گدھا کھانا جائز ہے. اور بڑے بڑے علماء اس کے گھر چلے گئے کہ بھئی کوئی دلیل, کوئی جزیہ, کوئی کہاں سے, کوئی کتاب, کوئی حوالہ, کوئی شے. اس نے کہا روز آؤ گے ایک ایک بندے کو بتاؤں گا, کٹھا اسٹیج لگاؤ, ایک کی دفعہ حوالے دیتا ہوں, روز نہیں دیے جاتے. اسٹیج لگ گیا, دنیا جمع ہو گئی, جنہوں نے کبھی ٹائم نہیں نکالنا. یہ ذرا انوکھی بات جو کر رہا تھا, وہ سارے لوگ آ گئے. تو وہ اسٹیج پہ چڑھا تو کہنے لگا مجھے جانتا کوئی نہیں تھا. چلو اب بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اب قیامت تک کہو گے تو صحیح نا, وہ اس مولوی دے گھر جنہیں ایک بار آخیا نہیں سی گدھا کھانا جائز ہے, چلو بدنام جو ہوں گے تو کیا. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہیں بدنام, پر چلو نام تو ہو گیا نا. بدنامی صحیح, شرارت صحیح, شیطانیت صحیح, لیکن نام تو ہو گیا. تو اس لیے کوئی ایسا انوکھا کام جس سے لوگوں کی, میں آپ سے بڑی گزارش سے عرض کروں, اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نا لالٹین کے اندر مٹی کا تیل جلایا جاتا ہے ہمارے ہاں. تو مٹی کا تیل ظاہر ہے اس سے بدبو آتی ہے, تو مسجد میں وہ جلانا جائز نہیں تھا. تو ایک صاحب ارنڈی کا تیل لائے, وہ خوشبو والا ہوتا ہے. وہ لا کے انہوں نے نا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لالٹین میں ڈال کے دیا اور کہا کہ یہ مسجد میں اس کو جلاتے ہیں چونکہ اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے, بدبو نہیں آتی. تو وہ جو شرعی عذر ہے نا, حضور نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کر کے آؤ تاکہ کسی کے پسینے سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو. کچا لہسن پیاز کھا کے مسجد آنا اس لیے منع کر دیا گیا کہ منہ کی بدبو سے تکلیف ہو. تو مسجد میں کوئی ایسی چیز جو بدبو کا باعث بنے منع ہے. اب انہوں نے وہ تیل لا کے لالٹین میں ڈالا جس سے خوشبو آتی تھی اور لالٹین بھی روشن ہوتی تھی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس خادم سے فرمانے لگے کہ اب لوگ تو آئیں گے نا, تو ہمارے علاقے میں تو ساری دنیا مٹی کے تیل سے ہی چلاتی ہے, تو اب آپ نے ایک خوشبو والا تیل لا کے ڈال تو دیا ہے اس کے اندر لالٹین میں, پر یہ لوگوں کو بتائے گا کون کہ یہ تیل وہ نہیں ہے. لوگ تو یہاں سے دیکھ کے جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ اتنے بڑے عالم کی مسجد میں اگر جل رہا ہے تو ہم کیوں نہ جلائیں. تو فرمانے لگے وہ شخص کے حضور پھر حال کیا ہے. فرمانے لگے آپ فرضوں کا سلام پھیر کے دعا سے پہلے لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں اور جو بندہ گزرے اسے بتاتے جائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں, یہ مٹی کا تیل نہیں, یہ مٹی کا تیل. ہر شخص کے ذہن تک بات اتر جائے تاکہ لوگ کسی ایسی چیز کا شکار نہ ہو جائیں جس سے کہ ان کے مزاج میں کوئی غیر شرعی چیز عروج پکڑ لے. تو میرے عزیز, ہم نہ کچھ بدگمانیاں لوگوں کے اندر لوگ ڈالتے. ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں جب سے سیاسی فرقہ واریت شروع ہوئی ہے, سیاسی, ہماری قوم کا مزاج اتنی بری طرح خراب کیا گیا ہے. ہمارے نوجوان بچے جو بڑے سنجیدہ پڑھے لکھے, ان کی گفتگو اپنے سیاسی مخالف کے بارے میں اتنی لوز کر دی گئی ہے, اتنی کمزور کر دی گئی, اتنی خوفناک کر دی گئی ہے کہ اس طرح تو کبھی نہیں ہوا تھا. یہ مزاج جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے, قومیں اپنے اخلاق کے طور پر زندہ رہتی ہیں. بد اخلاقیاں کبھی بھی انسانوں کو اونچا کر سکتی, پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ. تہذیب کسی سوسائٹی کا حسن ہوتا ہے, اور اگر ایک سیاسی مخالف کے لیے آپ کا یہ والا مزاج بن جائے, اپنے سیاسی قد کو اونچا کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کا سہارا لیں, یہ درست نہیں ہے. اخلاقی رویے میں کہوں گا کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے وہ 100% رکھے جو اس کی سمجھ میں آتی ہے, لیکن اپنے اخلاقی مزاج کو کبھی کمزور نہ ہونے دے, اخلاقی رویہ کبھی کمزور نہ ہونے دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ابو جال, ابو لہب, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, وہ وہی باتیں کر سکتے تھے جو ان کے مزاج کی تھیں, جو آج تک لوگ کسی بھی دیندار کے بارے میں کرتے.
تو انہوں نے وہی باتیں آ کے کی تھی جناب ابو طالب کے ساتھ. انہوں نے کہا تھا کہ اگر معاذ اللہ ان کو دولت چاہیے تو ہم دیتے ہیں. بڑے سے بڑے مخلص آدمی پر آج لوگ دعویٰ نہیں کرتے کہ دولت کے لیے لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا دولت چاہیے تو دیتے ہیں. اگر کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کرا دیتے ہیں. سرداری چاہیے تو دے دیتے ہیں. اب یہ سوچ ہی اتنی ہے، اس سے آگے جاتی نہیں. وہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں اور بھی باتیں کرتے، یہ شاعر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ فلاں ہیں. لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہیں کیا، کبھی نہیں کیا. ابو جہل شراب پیتا تھا، لیکن حضور نے کبھی سوسائٹی میں یہ بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی. وہ لوگوں کے پیسے دبا لیتا تھا. کئی جگہوں پہ حضور نے پیسے نکلوا کے دیے، لیکن جگہ جگہ گلی گلی کھڑے ہو کے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس طرح کا ہے. آپ اپنے مخالفین کے بارے میں ضرور کلیم کریں، ثبوت کے ساتھ ضرور بات کریں، یہ ضروری ہے. لیکن آپ کا رویہ اتنا گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ سمجھے کہ یہ قوم تو اخلاق سے ہٹ گئی ہے. آپ اختلاف کریں، لیکن اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں. اس ادب کے دائرے کے اندر رہ کے صحابہ کے بیچ بھی خدائے کا اختلاف ہو جاتا تھا، ہو جاتا ہے، ہو جایا کرتا ہے. حضور اس اختلاف کو قبول کرتے، بھئی ہو جاتا ہے رائے کا اختلاف اپنوں میں، لیکن اس کے اندر انسان توہین پہ اتر آئے، اس کا لہجہ اس طرح کا ہو جائے جس طرح کی بازاری گفتگو کی جاتی ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تربیت کا فقدان ہے. یہ لہجے باوقار لوگوں کے نہیں ہوا کرتے. لہجے کو کبھی برا نہ ہونے دیں، انداز کو. لوگ آپ کو چھیڑیں گے، اپنی جگہ پہ کھینچ کے لانے کی کوشش کریں گے، بڑا کچھ لوگ کریں گے، لیکن آپ اپنی جگہ سے آپ تبدیل نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے یار میرا ایک معیار ہے، میری ایک حیثیت ہے، میں اپنی حیثیت چھوڑ سکتا؟ میں اپنی حیثیت نہیں چھوڑ سکتا. ہر بندے کو آپ ڈسکس کریں گے. تو تہمت والی جگہ سے ضرور بچیں، بدگمانی سے ضرور بچیں، لیکن ہر شخص کو اس کے معیار کے مطابق اتر کا جواب دینا یہ باوقار لوگوں کا سٹیٹس نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جا بات کر، جا کے تو کون ہوتا ہے تیری بات کرے. اب ہم ہر شخص کے منہ لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے. آپ کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی. رات کا وقت تھا، حضور گزر رہے تھے، تو صحابہ کچھ کھڑے تھے. تو حضور نے ایک کو بلا کے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، صفیہ ہیں. عرض کرنے لگے حضور مجھے میری ماں روئے، میں کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی کرتا؟ تو حضور نے جواب میں کیا کہا؟ محبوب فرمانے لگے جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے نا، شیطان بھی اسی طرح ہی گردش کرتا ہے. ویا حضور بتا رہے ہیں کسی وقت بھی بدگمانی پیدا کر دیتا ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہا ہوں، میری بیوی ہے. کوشش کریں کہ آپ اس جگہ سے بچیں جہاں باتیں ہو رہی ہوں. اور اس پہلو پہ تیسری گزارش اس عنوان پر یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں تو فٹافٹ اس کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ کے پاس جب تک کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے تب تک آپ اس بات کا حصہ نہ بنیں. ہمارے یہاں بات ہو رہی ہوتی ہے تو دو چار بندے دوڑ کے نا اپنا بھی حصہ ڈالتے. بلکہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کروں گا، بات لمبی ہوتی تب ہے جب کوئی بندہ درمیان میں کہہ دیتا ہے نا نہیں تجھے تو تھوڑا پتہ ہے، تھوڑا میں بھی کرتا ہوں. وہ کئی دفعہ وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے، جا کے دوسروں کو خبر کرتا ہے اس نے یہ کہا ہے. حالانکہ بندہ اس سے پوچھے کہ اگر انہوں نے کہا تھا تو اتنا سجن تھا تو وہاں جواب دے کے کیوں نہیں آیا؟ تجھے چاہیے تھا وہیں جواب دیتا، وہیں جا کے جواب دے دیتا. ایک بزرگ کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر تھا، ایک بڑے عالم تھے. تو ان کے پاس آ کے ایک شخص نے کہا کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا. تو وہ ہنس پڑے، فرمانے لگے پھر آپ کہاں تھے؟ کہنے لگے میں وہیں تھا. فرمانے لگے میرا اور آپ کا رشتہ کس طرح کا ہے؟ کہنے لگا جی میں تو شاگرد ہوں، ارادت مند ہوں. تو فرمانے لگے پھر آپ میرے پاس سوال لے کے آ گئے ہیں، آپ نے وہاں جواب کوئی نہیں دیا. فرمانے لگے اب تو میرے سامنے بیٹھ، پہلے اس سوال کا جواب میں تجھے دوں، پہلے تجھے قائل کروں. اگر تو قائل ہوتا نا تو پھر تو یہ بات لے کے میرے پاس نہ آتا، پھر تو وہاں تو کلیئر کر آتا. تیرے اندر کجی ہے، تو بات کا حصہ بنا ہے، اور میرے نزدیک اس سے بڑا تو مجرم ہے کہ تو نے بات کو سنا ہے. وہ تو کوئی ہے، اور تو اپنا تھا.
तूने अपना होके ये बातें सुनी, तूने हाँ की, तू वहां बैठा रहा, तू अपना था। और हुजूर ने फरमाया मोहब्बत तो बंदे को अंधा बहरा और गूंगा कर देती है। जो किसे दा आशिक होवे उते गल उसे दी करदा है, 100 मकर बहाने करके ओदे ही मरने मरदा है। तूने सुन कैसे ली, तेरे कानों ने गवारा किया। पहले तो तू मुतमईन हो ना, तू अगर मुतमईन होता तो तू बात आगे वहीं जवाब दे के आता। जब तू ही गैर मुतमईन है तो मैं किसी और को क्या जवाब दूं। तो मदद करें अपने भाई की इस मामले में कि अगर आप क्लियर हैं तो फिर आप उसे वही क्लियर करें, कहें यार मेरी बात सुन, यहां तक तो बात ठीक है, इस बात का मैं गवाह हूं, ये हो सकती नहीं। और नबी पाक का ये तरीका है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु, कमाल आदमी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला इब्न मसूद से कुरान सीखा करो, ये उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह मेरे ऊपर नाजिल हुआ था। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरख्त पर चढ़ के जरा मेरे लिए मिसवाक तो उतार दो। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद की पिंडलियां पतली पतली थी, टांगे पतली थी, वो दरख्त पे चढ़े, हवा चली तो कपड़ा थोड़ा हट गया, तो बाज लोग उनकी पतली पिंडलियों का मजाक उड़ाने लगे। माज़अल्लाह, देखो कैसी बारीक बारीक पिंडलियां हैं, क्या अंदाज है। अब हुजूर बैठे हैं ना, तो उन्होंने जो बात की थी वो बात भी दुरुस्त थी, पिंडलियां वाकई पतली थी, और कोई भी उस अंदाज में देखता तो शायद मुस्कुराता। जब उन्होंने कहा ना देखो पतली पिंडलियां, तो हुजूर ने हमारे लिए तरीका क्या छोड़ा, हमारे लिए सीरत क्या छोड़ी। हुजूर सैयद आलम फौरन इरशाद फरमाने लगे, नबी पाक फरमाने लगे चुप करो, तुम मेरे अब्दुल्ला की पिंडलियों को पतला पतला कह रहे हो ना, कयामत के दिन जब मेज़ान लगेगा और इन पिंडलियों का तुम्हें वजन पता चलेगा, फिर पता चलेगा मेरे अब्दुल्ला की शान क्या है। ये बड़ी वजनी पिंडलियां होंगी, जब इनका मेज़ान पर वजन तुले तो आप दिफा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी जगह तेरे भाई की इज्जत पर हमला हो रहा था और तू बचाने पर कादिर था और तूने उसकी इज्जत से उस शर को रोक दिया, कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तुम गलत कह रहे, फरमाया अगर तुम किसी की इज्जत का दिफा करोगे तो फरमाया जहां तुम्हारी इज्जत खराब की जा रही होगी, रब वहां तुम्हारी इज्जत का दिफा फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी इज्जत का मुहाफिज बन जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग बातें कर रहे होते हैं तो हम उन बातों में एक बात और शामिल करते हैं, हम उन बातों में एक बात और शामिल कर लेते हैं और अंदाज इख्तियार कर लेते हैं, और जो आपके हक में है उसने मुखालिफ नहीं होना, और जो मुखालिफ है उसने कभी हक में छोड़े। आप किसको कायल कर रहे हैं, जिसकी समझ में आती है वो कबूल करे, नहीं आती तो दरवाजा खुला है, कहीं और तशरीफ ले जाए। हमारा ये मिजाज बन गया कि बिला वजह की वजाहतें भी बंदे को कमजोर करती हो, बिला वजह हम कमजोर पड़ जाते हैं, थोड़े बेनियाज हो जाए, छोड़े कुछ बेनियाज बने, तबीयत कोई बेनियाज, हम ना बेनियाज नहीं होते, हर बात को सोचते हैं, हर बात की वो जी वो फलाने ने पता क्या कहा है, तो बड़ी माजरत से बिलखुसूस खवातीन का मसला होता है, वो कहते हैं पूरी दसो, नहीं दसो ने आख्या की भाई आपने क्या करना है, उसके लिए फांसी का हुक्म लगाना है आपने, छोड़ दे, बात हो गई, खत्म हो गई। अपनी जिंदगी में थोड़ी सी बेनियाजी भी पैदा करें, थोड़ी सी बेनियाजी, हर एक की बात सुनना, हर एक की बात पर गौर करना, हर बंदे पर तबसरा शुरू कर देना, वो तो तकलीफ आ जाएगी। वहीं से जहां से बात शुरू की थी फिर वहीं लाता हूं कि बातों का असर ले, लेकिन सिर्फ खैर की बातों का असर ले, लेकिन सिर्फ अच्छे लोगों की बातों का। हर एक की बात का असर लोगे, लोग दो कदम नहीं चलने देंगे। और दूसरा, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं, हम विजन वाले लोग हैं, हमारी 1400 साल की तारीख है, हम विजन वाले लोग हैं। ये नहीं है कि इधर एक बंदा आया तो थोड़ी सी हम उसके पीछे चले जाएंगे, फिर कल एक और आएगा तो थोड़ा सा उसके पीछे चले जाएंगे। ये तो वो लोग होते हैं जिनके पीछे बुनियाद नहीं होती, और जिनकी पूरी बुनियादें होना। वक्त ज़्यादा हो गया, वरना मैं आपको अपनी सनद पढ़ के बताता कि हमारी सनद इमाम बुखारी तक कैसे जाती है और इमाम बुखारी की रसूल पाक तक कैसे जाती। ये तो एक तसलसल है। तो इसलिए बड़ी जल्दी आजमाइश का शिकार ना हुआ करें। बातें किस लिए, जो बंदा वेला है उसने भी चार बातें, तो हर बात का असर न ले। बिलखुसूस जवानों से कहता हूं, टारगेट
اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو مقاصد کا تعین کرے جانا کے دور، پھر اس پہ لگ پڑے۔ باتیں ہوتی رہیں گی لیکن باتوں کو پشت پہ سوار نہیں کرنا، باتوں کو پاؤں کے نیچے رکھنا ہے، قد اونچا ہو جائے گا۔